دوستو، خوشی کی بات ہے کہ پاکستان میں ایران اور امریکہ اسرائیل کے درمیان جو ہونے والی جنگ ہے اس حوالے سے ایک میٹنگ ہونے جا رہی ہے اور سمجھا جا رہا ہے کہ وائس پریزیڈنٹ وینس اور ایران کا جو وفد ہے وہ آئے گا اور ابتدائی ایکسچینج آف نوٹس ہوں گے۔ پاکستان کے لیے یہ ایک اچھا موقع پیدا ہوا ہے سفارتکاری کا کہ وہ ان دونوں متحارب فورسز کے درمیان صلح صفائی کے لیے کوئی کردار ادا کر سکے۔ ایران چونکہ باقی ممالک پہ اعتبار نہیں کر رہا تھا، ترکی کی طرف سے بھی آفر تھی، عمان پہلے کراتا رہا ہے لیکن پھر وہاں جنگ نے ماحول بگاڑ دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خدشہ تھا کہ اگر ہوائی جہاز کے ذریعے اور کسی ملک کی طرف جائیں گے تو ہو سکتا ہے کوئی ان کی وفد کی زندگی کو خطرہ پیدا ہو، چونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے۔ پاکستان نے ان کو سیکیورٹی کی ضمانت دی ہے، مگر اس میں تھوڑی سی پریشانی کی بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو تین ممالک جہاں آئے ہوئے ہیں، ایجپٹ، ترکی اور سعودی عربیہ، یہ ممالک ایران مخالف کیمپ کے ممالک سمجھے جاتے ہیں۔ یہ کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان کو ہوشیاری سے کام لینا ہوگا، کسی طرح بھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو گڈ ول پیدا ہوئی ہے وہ خراب ہو، چونکہ اگر مناسب شرائط پہ، جو کہ نظر آتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ایران کے ساتھ ایسے مراسم چاہتے ہیں کہ ایران کا جو انرجی سیکٹر ہے وہ بین الاقوامی تجارت کے لیے کھلے اور امریکن کمپنیاں بھی اس میں حصہ دار بن سکیں۔ اگر کوئی ایسی پکچر بنتی ہے تو اس میں پاکستان کا بہت فائدہ ہے۔ اگر ایران سے سینکشنز ہٹتی ہیں، پاکستان پھر پائپ لائن کے ذریعے گیس لے سکتا ہے ایران سے اور تیل بھی لے سکتا ہے۔ لیکن امریکہ کیا چاہتا ہے، یہ چیزیں میٹنگز کے بعد سامنے آئیں گی، لیکن پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہر صورت پاکستان اور ایران کے درمیان جو بہتر صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ برقرار رہے۔ ہمارے لانگ ٹرم مفاد میں ہے، ہمارے انرجی سیکیورٹی کے مفاد میں ہے کہ وہاں سے تیل اور گیس یہاں پائپ لائن کے ذریعے ہے، بے شک یہاں سے انڈیا بھی جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اس موقع پر ترکی اور عرب ممالک اور مصر کی باتوں کو سننا ضرور چاہیے، لیکن ان کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اب عرب ممالک اور ایران کے درمیان فاصلہ بہت بڑھ گیا ہے اور یہ لمبا عرصہ جاری رہے گا، چونکہ ایران نے عرب ممالک کے اوپر حملے کیے ہیں اور یہ چیز ان کی میموری میں رہے گی۔ اور امریکہ کا بھی ٹوٹلی نہیں کہا جا سکتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کب کیا کیسے ایکٹ کریں گے، مگر لگتا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایران کے ساتھ ایک لانگ ٹرم انگیجمنٹ کی طرف جانا چاہتے ہیں، کہ ایسے معاہدے کی طرف جس میں امریکہ اور ایران کے درمیان فاصلے کم ہوں، جیسے وہ رشیا اور امریکہ کے درمیان یوکرین کے حوالے سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ وہ یہاں بھی اسی پالیسی کی طرف گامزن ہیں کہ کچھ سیکریفائز کرے یوکرین اور امریکہ اور روس کے تعلقات بہتر ہو جائیں۔ یہاں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ عرب ممالک اور اسرائیل کچھ سیکریفائز کریں تاکہ ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں۔ اگر کوئی ایسا صورتحال پیدا ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بھی اور اس سارے خطے کے لیے بہترین ہوگی۔ ایران کو بھی اس موقع کو گنوانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے، جوں جنگ آگے بڑھے گی، امریکہ کا تو شاید اتنا نقصان نہ ہو، لیکن عرب ممالک کا اور ایران کا اور اسرائیل کا بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور بہت زیادہ نقصان اس خطے کا ہوگا اور دنیا کی اکانومی کا ہوگا۔ اسے بچانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پوری نسل انسانی کا نقصان ہے اگر انرجی کے جو سینٹرز ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ افراتفری پھیلتی ہے۔ تو پاکستان کے لیے اچھا موقع ہے، بہت زیادہ ہوشیاری کی ضرورت ہے، بہت زیادہ دانشمندی اور ڈپلومیسی کی ضرورت ہے۔ یقین ہے ہمیں کہ پاکستان اس سلسلے میں کامیاب ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔